زبانیں دل ارادے جاں بازیاں نعرے، یہ آئے دن کے ہنگامے، یہ رنگا رنگ تقریریں، صحافت، شاعری، علم و فن، کتب خانے، قلم کے معجزے، علم و ہنر کی شوخ تصویریں، یہاں ہر چیز بکتی ہے خریدارو، بتاؤ کیا خریدو گے۔ یہ وہ بازار ہے جس میں فرشتے آ کے بک جائیں، یہاں ہر چیز بکتی ہے خریدارو، بتاؤ کیا خریدو گے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج بڑا دن تھا، آج سماعت ہونا تھی، اور سماعت سے پہلے یہ پی ڈی ایم کی تمام اتحادی جماعتیں جو باقاعدہ طور پہ اپنے اعلامیے میں یہ بات کر چکی تھی، مولانا فضل الرحمان بھی آ کے ٹیلی ویژن اسکرین پہ پریس کانفرنس کر کے یہ اعلامیہ جاری کر چکے تھے کہ ہم عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے۔ ادھر سے لندن سے بھی ایک بڑا پیغام آ چکا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں ان کی حمایت میں دکھائی دیتی تھی، لیکن ببانگ دہل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اب اس پورے معاملے کے اوپر جب وزیر داخلہ بھی بات کر جائیں، وزیر اطلاعات بھی بات کر جائیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی بات کر جائیں، وزیر اعظم بھی دبے لفظوں میں بات کر لیں، تو اس کے بعد تو آج کے دن کسی بھی سیاسی جماعت کا جو وکیل ہے اسے عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ اس سارے دباؤ کے پیش نظر وہ 3 رکنی بینچ ہی سماعت کرنا چاہ رہا ہے، اس سارے دباؤ کے پیش نظر ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ فل بینچ تشکیل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، تو یہ وکلا جو ہیں، فاروق ایچ نائک جس میں موجود تھے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل موجود تھے، جمعیت علماء اسلام فے کے وکیل موجود تھے، وہ پہنچے آج عدالت میں۔ آج جب عدالت میں پہنچے، انتظار کیا گیا کہ حکم نامہ کیا جاری ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ چیف جسٹس نے سوال کر دیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر بیٹھ کر آپ لوگوں کے سیاسی سربراہ یہ بات کر رہے ہیں، آپ جن کی نمائندگی کر رہے ہیں، جن کی وکالت کر رہے ہیں، وہ تو ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھ کے باتیں یہ کر رہے ہیں کہ ہم عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے، تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا آپ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ تو آگے سے جواب آیا کہ نہیں، ہم نہیں کر رہے۔ انہوں نے پھر سے استفسار کیا کہ اگر آپ نہیں کر رہے تو ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر بیٹھ کے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو وکلا نے یہ کہا کہ ہم آج عدالت میں آئے ہیں، عدالت کی کارروائی کا حصہ بننے کے لیے آئے ہیں۔ آج دلائل سنے گئے۔ سب سے پہلا جو مدعا تھا وہ یہ تھا کہ 20 ارب روپے کتنی بڑی وجوہات ہیں الیکشن نہ کروانے کی، کہ 20 ارب ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بات یہ ہوئی کہ 570 ارب اگر آپ معذرت چاہتا ہوں محصولات کی مد میں اکٹھے کر سکتے ہیں، تو پھر یہ 20 ارب آپ کے لیے کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ یہ 20 ارب آپ کو اکٹھے کرنے کے لیے آپ تنخواہوں میں کٹ بھی لگا سکتے ہیں، آپ کے پاس دیگر مواقع بھی ہیں، آپ ان کو اویل کر سکتے ہیں، یہ 20 ارب آپ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ باتیں وہاں پہ یہ ہوتی رہیں کہ 2-1 کا جو فیصلہ ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا جو فیصلہ ہے کہ سو موٹو کا اختیار جو ہے وہ اب چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے، قانون سازی ہو چکی ہے، سو موٹو کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، تو آج پھر سے اس کا تذکرہ ہوا کہ یہ کیس کو آپ کو ختم کر دینا چاہیے۔ دوسری طرف سے ایک موقف یہ بھی اپنایا گیا کہ آپ کو فل کورٹ تشکیل دینا چاہیے۔ وہاں پہ چیف جسٹس نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیس کو ختم کروانے کی آپ نے استدعا کرنی ہے کہ سرے سے ختم کر دیں، یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، یا آپ کو استدعا یہ کرنی ہے کہ اس کا فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ چیف جسٹس نے اس معاملے کے اوپر انہیں پھنسایا، اور یہ پھنسنے والی بات بھی بنتی ہے کہ ایک طرف آپ یہ باتیں کر رہے ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کی روشنی میں سو موٹو کے جتنے کیسز ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے، دوسری طرف سے آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک شخص کی منشا کے اوپر الیکشن نہیں ہو سکتے، تیسری طرف آپ استدعا یہ کرتے ہیں کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، فل کورٹ اس پہ سماعت کرے، یعنی آپ اس پہ بھی ابھی سکینڈلائز کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کو، اسی لیے آپ اپنی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی راہیں جدا ہونے والی ہیں۔ آج تمام جو مدعا تھا وہ سنا گیا، ہر طرف سے ریمارکس سنے گئے، ہر ایک کا موقف سنا گیا، اور موقف کو سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب اگر کل کو فیصلہ یہ آتا ہے، منظرنامے کی بات کر لیتے ہیں، اگر کل کو فیصلہ یہ آتا ہے کہ اسی 30 اپریل جو تاریخ دی گئی تھی صدر کی جانب سے، الیکشن کمیشن نے اس کی پھر یقین دہانی کروائی تھی، اسی 30 تاریخ کو الیکشن کروانا پڑیں گے، اور تمام وزارتوں کو، الیکشن کمیشن کو یہ الیکشن کی تیاریاں مکمل کرنا پڑیں گی، تو اس کے بعد کا منظرنامہ کیا ہوگا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر سپریم کورٹ یہ بات کر دیتی ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے آج ایک حوالہ دیا کہ 1988 میں سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن جو ہیں وہ تاخیر سے ہوئے تھے، اور یہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کو تاخیر سے کروا سکتی ہے، تو اگر سپریم کورٹ یہ بات کرتی ہے کہ الیکشن تاخیر سے ہوں گے، سپریم کورٹ
मई का वक्त दे देती है, मई के बाद आगे जून, जुलाई, अगस्त का वक्त दे देती है, फर्ज कर लें 8 अक्टूबर का ही वक्त दे देती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेनिफिट कैसा होगा, या दीगर सियासी जमातों को क्या बेनिफिट होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। अब पहले आते हैं कि अगर फैसला ये आता है कि इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल को ही होंगे। अब इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे तो इलेक्शन 30 अप्रैल को होने का हुक्मनामा जारी हो चुका। बेनिफिट किसको है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है टिकट की तकसीम के हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तैयारी मुकम्मल करना चाहती है, लेकिन उसके पास उम्मीदवार वैसे तगड़े मौजूद नहीं है जो माजी में उसके पास हुआ करते थे। जमीयत उलमा इस्लाम फी की भी ऐसी ही सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह लगता है कि हमारी अभी जितनी स्ट्रेंथ है इतनी ही स्ट्रेंथ हमारी 6 महीने के बाद भी होगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो ये समझते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर लिया हुआ है। हमने बलोचिस्तान के अंदर कुछ सीटें जो हैं वो निकालने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं, लोगों के साथ बातचीत हो चुकी है। पंजाब के अंदर जितने लोगों की शमूलियत करना थी वो शमूलियत हो चुकी है, वो लोग हमसे टूटने वाले नहीं हैं और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में नए लोग हम में शामिल होने वाले नहीं हैं। इसलिए हमने जितना काम करना था हमारा वो काम मुकम्मल है, हमारी तैयारी मुकम्मल है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आप इलेक्शन करवा दें तो हमें कोई एतराज़ ही नहीं है। वो बहुत बड़ी स्टेक होल्डर नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये सोचने की बात है कि विफाकी इत्तेहादी जमातों में कितनी जमातें ऐसी हैं जो स्टेक होल्डर हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में। जमीयत उलमा इस्लाम फे, ENP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये वो जमातें हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी बिल वास्ता जो सियासत है वो इन दो सूबों के अंदर बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा है, जमीयत उलमा इस्लाम फे की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में स्टैंडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस तरीके की नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कदम जमाना चाहती थी पंजाब में, तो जनूबी पंजाब में वो जिस हद तक कदम जमाना चाहती थी उसने जमा लिए। अब मौजूदा इलेक्शन में अगर कोई बोलेगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को रुकवाने के हवाले से, तो वो PMLN बोलेगी या JUI फे बोलेगी, वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बोलेगी, वहां पे MKM नहीं बोलेगी, क्योंकि MKM को पता है कि KP और पंजाब के अंदर उनकी तो सीटें नहीं है, उनकी तो सियासत नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इंतखाब के लिए इन दो जमातों से रुजू करेगी। जो उन्होंने इशारा दिया कि हम MKM से भी बात करेंगे, उन्होंने बात की, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे और उसका इंदिया दे दिया गया। ये इन दो जमातों से क्यों बात करेंगे? हालांकि ये दो जमातें वही हैं जो मिल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दिलवाने के लिए हिस्सा बनी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये साजिश थी जो उनके खिलाफ गढ़ी गई और वो गलत दोहराए पे जाके उन्होंने उनका साथ दिया जिन्होंने मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दिया। इसके बावजूद ये दो जमातों से अगर बात हो रही है तो वह सिर्फ इस वजह से हो रही है कि पंजाब और KP के अंदर उनका स्टेक नहीं है, तो आईनी मामलात के ऊपर उनको अपने साथ बिठाया जा सकता है। MKM को हिस्सा नहीं मिला तो MKM इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने अगला इलेक्शन लड़ना है, और अगला इलेक्शन पंजाब में अगर स्टैंडिंग चाहिए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ लड़ना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ना है। तो इसलिए वो अपना नैरेटिव PMLN के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर 2 से सिर्फ 3 जमातें होंगी विफाकी इत्तेहादी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तनकीद का निशाना बनाएंगी और एक अपने तई तहरीक चलाने की कोशिश करेंगी और रेफरेंस दायर करने का वावेला मचाएंगी, और उसके साथ साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यह तो सूरत हाल तब होगी जब सुप्रीम कोर्ट अगर कल बात कर देती है कि इलेक्शन 30 अप्रैल को ही होंगे। एक फिर से केओस पैदा करने की कोशिश की जाएगी। दफा 144 का नफाज आपको गाहे बगाहे सुनने को मिलेगा और मंजरनामा वैसा ही वजह किया जाएगा जो माजी करीब के अंदर जमान पाक के अतराफ में वजह किया गया था, या सैकड़ों की तादाद में जो कारकुनान उठाए गए थे जिनमें से अभी भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां नहीं डाली गई। अब बात आ जाते हैं दूसरी तरफ कि अगर ऐलान ये होता है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ऐसी नहीं है, खजाना मौजूद नहीं है, नफरी मौजूद नहीं है, इलेक्शन कमीशन की तैयारी मौजूद नहीं है, मरदमशुमारी अभी नहीं हुई, अगर तो बात इस पे आके वो कहते हैं कि जी इलेक्शन जो है वो ताखीर का शिकार होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि इलेक्शन ताखीर से हो जाएंगे, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अब गेम आन पड़ती है। सूट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह तब भी करता है
کہ اگر الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں جا کے ہو جائے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو خدشہ کیا ہے؟ ایک تو خدشہ یہ ہے کہ آئین معطل ہو جائے گا، لیکن سپریم کورٹ اگر حکم نامہ جاری کر دے گی تو سپریم کورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے اور ماضی کی نظیر بھی موجود ہے کہ وہ الیکشن میں تاخیر کر سکتی ہے. اب آئینی طور کے اوپر تو سپریم کورٹ اگر فیصلہ دے دیتی ہے تو سیاسی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے پاس بینیفٹ یہ ہے کہ ابھی ان کی جتنی مقبولیت ہے، حالات تو پھر سے ایسے ہی ہیں. اوپیک کے جو ممالک ہیں انہوں نے تیل کی پیداوار میں کمی واقع کر دی ہے، جس سے 6 سے 7 ڈالر فی بیرل قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے عالمی منڈی میں پیٹرول کی. تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کا امپیکٹ پاکستان میں بھی پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ تیل کی قیمتوں میں کمی جب واقع ہوتی ہے تو یہاں پہ لیوی بڑھا کے اس کو برابر کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر عالمی منڈی میں اضافہ ہو تو انہوں نے تو اضافہ کرنا ہی کرنا ہے، ان کے پاس تو جواز موجود ہے. اب آنے والے دنوں کے اندر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، مہنگائی میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا جتنی بھی جماعتیں ان کی طرف لوگ نہیں راغب ہوں گے. اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہاں پہ مواقع موجود ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں تو تب بھی اضافہ ہوگا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو خدشہ کیا ہے؟ خدشہ وہی ہے جو میں کل بیان کر چکا ہوں. خدشہ وہی ہے جو بہت سے آئینی ماہرین بھی بیان کر رہے ہیں، بہت سے سیاسی پنڈت بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت جو ہے نا، یہ الیکشن 8 اکتوبر کو بھی کروانے پہ راضی نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال جو ہے ان کے حق میں نہیں جائے گی، ان کا ووٹ بینک کم ہو جائے گا، ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہو سکتی ہیں. کیونکہ لوگ اب یہ باتیں کرتے ہیں، اب میں نام لے کے بات نہیں کر سکتا لیکن مجھ سے بھی کسی نے بات کی. میں نے پوچھا کہ ایک طرف آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں اور دوسری طرف آپ پلی عدالت میں یہ رکھ رہے ہیں کہ الیکشن کو ملتوی کیا جانا چاہیے، الیکشن اکٹھے کیا جانا چاہیے. تو ان کی جانب سے جواب یہ تھا، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، ان کی جانب سے جواب یہ تھا، بہت اچھا ہو گیا بھائی، بصورت دیگر اگر الیکشن ہو جاتے تو ہمارا کیا بنتا. یہ ان کا لٹرلی جواب تھا. تو ایسی صورتحال میں یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو خدشہ صرف یہ ہے. لیکن اگر اس کی کوئی گارنٹی دے دے گا، مل بیٹھ کے کنسنسس ہو جائیں گے، اتفاق رائے ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف بھی مان لے. لیکن اس کے لیے سپریم کورٹ کا حکم نامہ ضروری ہے اور کسی کی گارنٹی ضروری ہے. بصورت دیگر پاکستان کے اندر حالات جو ہیں بہت کشیدہ دکھائی دیں گے اگر الیکشن کو طول دینے کی کوشش کی گئی. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.